یہ بات ہے قرآن کی، یہ کہانی ہے سورۃ الکافرون کی۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ارے بھائی، یہ مکہ کے بڑے سردار آج اللہ کے نبی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اے محمد، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے تو آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، مکہ کے سردار کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کے بجائے ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ ایک رات مکہ کی فضا غیر معمولی طور پر سائلنٹ تھی، اور اسی سائلنس میں قریش ٹرائب کے چند بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے قریش کے 4 بڑے سردار گئے ہیں اللہ کے نبی محمد کے پاس ایک معاہدہ کرنے پر، جنہیں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث اور امیہ بن خلف جیسے بڑے نام شامل تھے۔ یہ سردار کسی جھگڑے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہی کھلے انکار کے لیے۔ ان میں سے ایک سردار نے بات شروع کی اور کہا، اے محمد، آؤ ایک راستہ نکالتے ہیں جس سے ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، اس میں سب کے لیے بہتری ہوگی۔ آؤ ایک راستہ نکالتے ہیں جس سے ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک وقت تم ہمارے معبودوں کو مان لو، ایک وقت تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور ایک وقت ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ بظاہر یہ ایک ریزنیبل بات لگتی تھی، ایک پولیٹیکل سولوشن اور ایک سوشل ایگریمنٹ۔ ارے بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے قریش کے سرداروں نے اللہ کے نبی کے سامنے ناممکن پیش رکھی ہے؟ مگر اس پیشکش کے اندر ایک ایسا کوسچن چھپا تھا جو صرف اسی لمحے تک محدود نہیں تھا۔ کوسچن یہ تھا کہ کیا ایمان میں سمجھوتی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ اسی کوسچن کے آنسر میں ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ مکہ کی وہ فضا جس میں سورج ہر روز طلوع ہوتا تھا مگر دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، بظاہر معمول کی لگتی تھی لیکن حقیقت میں ایک خاموش کولیجن کا میدان بن چکی تھی۔ دیکھو، ہر طرف روشنی ہے مگر دلوں میں طوفان چھپا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ قریش کی اکانومی، پالیٹکس اور سوشل پاور صدیوں پرانی روایات پر کھڑی تھی۔ کعبہ صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ پاور سٹرکچر کا مرکز تھا، جہاں معبودوں کی کثرت، قریش کی برتری، ان کی تجارت اور ان کے اثر و رسوخ کی ضمانت تھی۔ مکہ کی سرزمین پر ہمارے قریش کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک مذہبی اختلاف سے بڑھ کر ایک ایکسیٹینشل چیلنج بن چکی تھی، کیونکہ یہ دعوت صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ اللہ ایک ہے بلکہ یہ اعلان بھی تھی کہ اختیار، اطاعت اور وفاداری کا مرکز بدل چکا ہے۔ قریش اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ ہمیں کوئی ایسا حل نکالنا ہوگا جس سے محمد کی دعوت رک جائے، وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے۔ مگر کھلے تصادم سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ظلم اور مخالفت کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی امانت اور ان کے کردار سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ان کے کردار اور ایمان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا اقتدار باقی رہے۔ اسی اندرونی تضاد نے انہیں ایک ایسے راستے کی تلاش پر مجبور کیا جو بظاہر امن مگر در حقیقت کنٹرول کی کوشش تھا۔ چنانچہ ایک رات جب مکہ کی گلیاں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں اور کعبہ کے سائے لمبے ہو چکے تھے، قریش کے چند بڑے سردار ایک غیر رسمی ملاقات کے لیے جمع ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے فیصلے جنگ اور امن کا رخ بدل سکتے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ طاقت سے نہیں بلکہ انتہائی ہوشیاری سے حل ہوگا۔ ولید بن مغیرہ،
اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ، عاص بن وائل اپنی سرد منطق کے ساتھ، اسود بن عبد یغوث اپنی قبائلی گرفت کے ساتھ، اور امیہ بن خلف اپنی سختی اور غرور کے ساتھ۔ یہ سب جانتے تھے کہ وحشیانہ طاقت اس مسئلے کا حل نہیں، اس لیے انہوں نے ڈپلومیسی کا انتخاب کیا اور ایک ایسا پرپوزل جو ظاہری طور پر بیلنسڈ تھا مگر اندر سے ڈیپلی کیلکولیٹڈ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، نہ غصے میں نہ دھمکی میں، بلکہ ریزننگ کے ساتھ، جیسے کوئی معاہدے کی پیشکش کی جا رہی ہو۔ ان کا کہنا تھا، اے محمد، اگر ہمارے درمیان اختلاف عبادت کا ہے تو اس طرح کرتے ہیں، ایک وقت تم ہمارے معبودوں کو مان لو اور ایک وقت ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اس طرح نہ تصادم رہے گا، نہ تقسیم اور نہ ہی سوشل بریک ڈاؤن۔ یہ بات سنتے ہوئے کچھ ٹائم کے لیے فضا میں ایک خاموشی طاری ہوگی، کیونکہ یہ پیشکش صرف ایک مذہبی کمپرومائز نہیں تھی بلکہ ایک آئیڈیالوجیکل ٹریپ تھی۔ اگر اس پیشکش کو قبول کر لیا جاتا تو توحید ایک ایبسولوٹ ٹروتھ کے بجائے ریلیٹیو چوائس بن جاتی۔ یہ خاموشی معمولی نہیں، کیونکہ آج صرف معاہدہ پیش نہیں ہوا، آج حق کو سودے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں اصل امتحان شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف ایک فرد نہیں تھے بلکہ ایک پوری امت کی بنیاد بن رہے تھے۔ ان کے ہر فیصلے کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچنے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس لمحے میں نہ فوری جواب آیا، نہ بحث، بلکہ انتظار، کیونکہ یہ معاملہ انسانی حکمت سے بڑا تھا۔ مکہ کے سردار شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک پریکٹیکل سولوشن پیش کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ یہ جانچ رہے تھے کہ کیا ایمان نیگوشیبل ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد نبی سے معاہدہ کرنا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کیا دین میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ کیا الہی سچائی پولیٹیکل کنوینس کے آگے جھک سکتا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کو پاور بیلنس کے لیے ٹیمپریریلی سسپینڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس پیشکش کے پیچھے خوف بھی تھا اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی تو ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی، اور امید اس بات کی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے راستے سے ملاقات کر کے اس تحریک کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ مگر جو چیز وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ یہ تھی کہ توحید کسی معاہدے کی محتاج نہیں۔ انہی دنوں مسلمانوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا، کمزور طبقہ ظلم سہ رہا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے؟ اس کی سزا میں تمہیں آج ضرور دوں گا۔ سوشل بائیکاٹ کی سرگوشیاں گردش کر رہی تھی، اور ہر دن کے ساتھ یہ کوسچن شدت اختیار کر رہا تھا کہ آیا یہ راستہ مزید قربانی مانگے گا یا کوئی واضح حد کھینچی جائے گی۔ اسی ٹینشن، اسی مورل ڈیلیما اور اسی ہسٹوریکل کراس روڈز پر وحی کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی تھی۔ ارے بھائی، پتہ نہیں اب اللہ کے نبی پر وحی کب نازل ہوگی ان قریش کے سرداروں کے خلاف، کیونکہ یہ فیصلہ صرف اس لمحے کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کرنے والا تھا۔ اور مکہ کے اس خاموش مگر فیصلہ کن ماحول میں ایک ایسی صورت نازل ہونے والی تھی جو الفاظ میں مختصر مگر معنی میں فیصلہ کن تھی۔ ایک ایسی ڈکلریشن جو کسی بحث، کسی وضاحت یا کسی معذرت کے بغیر یہ طے کر دینے والی تھی کہ ایمان کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے اور کمپرومائز کہاں ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اعلان ابھی آنا باقی تھا۔ جب وہ مختصر مگر وزنی پیشکش مکہ کی رات میں گونج کر خاموش ہو گئی تو بظاہر سب کچھ اپنی جگہ قائم تھا، مگر حقیقت میں ایک حد کھینچی جا چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنورسیشن کے بعد واپس اپنی معمول کی زندگی میں لوٹ آئے، لیکن یہ معمول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ارے بھائی، پتہ نہیں آج نبی کی طبیعت کیوں ٹھیک نہیں لگ رہی، کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ کیونکہ
کیونکہ قریش ٹرائب کی باتوں نے ایک بیسک کوسچن کو پوری شدت کے ساتھ سامنے لا کھڑا کیا تھا، وہ کوسچن جو ہر دور کے ایمان والوں کو کسی نہ کسی شکل میں درپیش ہوتا ہے کہ جب سچائی اور مصلحت آمنے سامنے آ جائیں تو انسان کس کا انتخاب کرتا ہے۔ انہی دنوں مکہ میں مسلمانوں کی حالت مزید نازک ہو رہی تھی، کمزور غلاموں پر تشدد بڑھ رہا تھا۔ آج کل مکہ کے سردار غلاموں پر بہت ظلم کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اکانومک پریشر واضح ہو چکا تھا اور خاندانوں کے اندر آئیڈیالوجیکل کریکس گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اگر اس آفر کو قبول کر لیا جائے تو شاید یہ تکلیفیں کم ہو جائیں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے مکہ میں، میرے خیال سے نبی کو مکہ کے سرداروں کی بات مان لینی چاہیے۔ شاید وقتی سکون آ جائے، شاید تصادم ٹل جائے، مگر یہ سکون ایک خاموش قیمت مانگ رہا تھا۔ وہ قیمت توحید کی خالص حیثیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے تھے کہ ایمان کا مسئلہ صرف عبادت کے طریقہ کا نہیں بلکہ اتھارٹی کے تعین کا ہے۔ یہ سوال تھا کہ حکم کس کا مانا جائے، اللہ کا یا سوشل پاور کا؟ ارے بھائی، مکہ کے سردار کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کے بجائے ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ اسی ذہنی اور روحانی کشمکش کے دوران وحی کا انتظار شدت اختیار کر گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جو بظاہر خاموش تھا مگر معنی میں فیصلہ کن، جب جبریل علیہ السلام اللہ کا میسج لے کر نازل ہوئے، نہ کسی پری فیس کے ساتھ اور نہ ہی کسی وضاحت کے ساتھ، بلکہ ایک صاف اور غیر مبہم اعلان کے ساتھ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ قریش کے سرداروں نے نبی کے سامنے جو پیشکش رکھی تھی اس حوالے سے آج وہی نازل ہوئی ہے۔ یہی وہ پہلو تھا جس نے قریش کو سب سے زیادہ پریشان کیا، کیونکہ وہ کسی جذباتی تصادم کی توقع کر رہے تھے، کسی سخت رد عمل کی، مگر یہاں انہیں ایک ایسا جواب ملا جو ناقابل ترمیم تھا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ جب تک تم اس نظام فکر میں ہو تم اس عبادت کی حقیقت کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ نہ علیحدگی کا اعلان تھا، نہ دشمنی کی دعوت، بلکہ ایک ایتھیکل سیپریشن تھی، ایک اصولی حد کے راستے ڈیفرنٹ ہے اور انہیں زبردستی ملایا نہیں جا سکتا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی جنگ نہیں چھڑی، کوئی فوری ہنگامہ نہیں ہوا، مگر فضا بدل چکی تھی، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسلام کسی ہاف وے ٹروتھ پر قائم نہیں ہوگا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک کمپرومائز سے نہیں رکے گی۔ آج جو وحی نازل ہوئی ہے نبی پر، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں گے۔